من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 21 سورہ روم، آیت نمبر 41۔ ظہرا ظاہر ہوا الفساد فساد فی البری خشکی میں، والبحری اور سمندر میں، بیما کسبت بوجہ اس کی جو کمائی کی، ایدی الناس ان لوگوں کے ہاتھوں نے، لیذیقہم تاکہ وہ چکھائے ان کو، بعد الذی بعض وہ چیز، وہ عملوا جو انہوں نے عمل کیے، لعلہم شاید کہ وہ یرجعون وہ پلٹ آئیں۔ فساد سے مراد ہر بگاڑ ہے، ہر وہ بگاڑ جس سے انسانوں کے معاشرے آبادیوں میں امن و سکون برباد ہو اور ان کے عیش و آرام میں خلل واقع ہو۔ فساد ایک دوسرے پر کیا ہے؟ فساد ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال کر رہے ہیں اور قتل و خون ریزی عام ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو انسان اپنا وتیرہ بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مکافات عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال اور کردار کا رخ برائیوں کی طرف جو ہے وہ پھر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے اپنے لیے راستہ ہی برائیوں کا چن لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس طرف انسان جانا چاہتا ہے اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ زمین فساد سے بھر جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی زمین سے بھی جو ہے عذاب آتا ہے، زمین میں کبھی قحط ہو جاتا ہے، آسمان سے بارشیں اتنی برستی ہیں کہ وہ تباہی کا سبب جو ہے وہ بن جاتی ہیں، کثرت موت ہوتی ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ عذاب اس لیے دیتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ پلٹ آئے، اور اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو نافذ کرتے ہیں، اللہ کی حدوں میں رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ان کا امن و سکون بھی برقرار رہتا ہے اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت بھی جو ہے وہ نازل ہوتی رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں اللہ کی ایک حد قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے لیے 40 روز کی بارش سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو یہ نسائی کی حدیث ہے۔ قل سیرو کہہ دیجئے چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظرو پھر دیکھو، کیفا کس طرح کانا ہوا، عاقبت الذین انجام ان لوگوں کا، من قبل جو اس سے پہلے تھے، کانا تھے، اکثرہم مشرکین اکثر ان میں سے شرک کرنے والے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چلو پھرو دنیا میں، جنہوں نے اللہ کی خلاف ورزی کی، دیکھو ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب دے دیتا ہے، تاریخ گواہ ہے، ان عبرتناک ویرانوں کو دیکھو اور کچھ عبرت پکڑو۔ کسی قوم کی پہچان پرانی قوموں کی ان کے بتوں سے ہوتی ہے، شرک کے انسان ساتھ پھلتے پھولتے ہیں، تباہی لازم ہے، جو شرک کرتا ہے اس کی تباہی لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا تھا کہ آپ کی زندگی کو ہم اپنے زندگی میں جو ہے وہ لے کر آئیں، یعنی کہ آپ کے عمل کو ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ لے کر آئیں۔ جو انسان فطرت دین اسلام کی طرف منہ موڑ لے تو اس میں ہے، تو اس کے لیے اچھائی ہی اچھائی ہے، بہترین انجام ہے۔ چلو پھر دیکھو کہ کس طرح ہوا مشرکوں کا انجام۔ اب پہلے ہم نے پڑھا تھا فساد کیسے آتا ہے۔ دنیا میں فساد صرف ایک چیز سے ختم ہو سکتا ہے، وہ ہے کلمۃ اللہ۔ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو، جواب دہی کا خوف نہ ہو، فساد ختم نہیں ہو سکتا، جنگیں ختم نہیں ہوں گی۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے تکبر۔ یہ تکبر کیسے آتا ہے؟ سرکشی سے آتا ہے، مال و دولت کی وافر کثرت سے آتا ہے، اور اس کا حل کلمۃ اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا دین ہے۔ جب تک کلمہ اصل نہیں پہنچائیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ عذاب کے آنے کے دو اسباب ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ عذاب، تکلیف، بیماری ظاہری اسباب سے آتی ہیں، تکلیف بیماری ہمیں ظاہری اسباب سے آتی ہے نا، اور اس ظاہر کے اندر باطنی اسباب بھی ڈھونڈنے چاہیے۔ فساد اس وقت پھیلتا ہے جب انسان فطرت کے خلاف چلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے، شریک ٹھہراتا ہے۔ تو جب تک ہم نہیں بدلیں گے فساد ختم نہیں ہوگا۔ اصل چیز ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، پلٹنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف پلٹنا ہی فساد کا حل ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے آیت میں فرمایا 42 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نہیں مانے اللہ کی تو دیکھو ان کا انجام کس طرح ہوا، کیسے وہ ان کے جو گھر شاندار بنائے تھے، جو چیزیں بنائی تھی ویران پڑی ہیں۔ وَأَقِمْ تو جما دو وجہ کا اپنے چہرے کو، لِلدِّینِ القیمی دین کے لیے درست، من قبل اس سے پہلے، ایاتیہ کہ آ جائے یوم اللہ وہ دن، لا مرد لہ نہیں پلٹنا اس کے لیے، ٹلنا نہیں ہے اس دن کا، کس کا؟ قیامت کا، من اللہ اللہ کی طرف سے، یومئذ یصدعون وہ متفرق ہو جائیں گے اس دن۔ کون متفرق ہو جائیں گے؟ تقسیم ہو جائیں گے اس دن۔ وہ دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت ہو گئی اس کی قیامت شروع، کیونکہ اس کے عمل کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ زندگی ختم ہونے سے پہلے اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف جم جاؤ، اللہ کے راستے پر جم جاؤ۔ یہ نہیں کہ ایک دن آئے جو ٹلنا نہیں ہے، نہ موت نے ٹلنا ہے نہ قیامت ٹلے گی، اور جس کی موت آ گئی وہ قیامت شروع، کیونکہ عمل کا وقت ختم ہو گیا۔ تقسیم ہو جائیں گے قیامت والے دن، دو گروہ بن جائیں گے، ایک مومن کا اور ایک کافر کا گروہ ہوگا۔ من کفرہ جس نے کفر کیا، وعلیہ تو اسی پر ہے کفر اس کا کفر، ومن عملہ اور جس نے عمل کیے، صالحا اچھے نیک، فلینفسہم تو وہ اپنے نفسوں کے لیے ہے، یمہدون راہ ہموار کر رہے ہیں، یعنی کوئی اچھے عمل کر کے اپنا ہی بھلا کر رہا ہے، کسی کے سر پہ احسان نہیں کر رہا۔ اور جس نے کفر کیا، جو برائی کر رہا ہے، جو اللہ کی نافرمانی پر کر رہا ہے، تو اس کے کفر کا، نافرمانی کا، برائیوں کا جو بوجھ ہے اسی کے سر پر رہے گا۔ وہ اچھے عمل کر کے اپنے ہموار کر رہا ہے اپنے راستے اللہ کے طرف جانے کے۔ آخرت کی جزا و سزا اس لیے رکھی ہے کہ اچھے اعمال کرنے والوں کو اجر اور کافروں کو سزا جو ہے وہ ملے۔ اصل کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہونا ضروری ہے۔ لیجزی اللہ زینہ تاکہ وہ جزا دیں ان لوگوں کو، آمن جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جنہوں نے عمل کیا اچھے، من فضلی اپنے فضل سے، انہ بے شک لا یحب الکافرین اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ جنت میں جانے کے لیے اعمال تو ضروری نہیں ہیں، کافی نہیں ہے اعمال، اچھے اعمال کر کے ہم راہ ہموار کرتے ہیں، نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر کئی 100 گنا تک ملے گا۔ لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ہم جو ہیں ہمیں جنت نہیں مل سکتی۔ ہم جتنے ہی اچھے عمل کرنے، جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا ہم جو ہے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جنت کو نہیں پا سکتے ہیں۔ تو عمل کر کے بھولنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فضل کی جو ہے وہ امید رکھنی چاہیے۔ اور اللہ کافر کون ہوتے ہیں؟ جو انکار کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، تو اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ آخری سانس تک نیکی بھی کافی نہیں ہے جب تک اللہ کا فضل نہ ہو، اور یہ نیکیاں کرنا اللہ کو پانے کا ذریعہ ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے، أَن يُرْسِلَ کہ وہ بھیجتا ہے، ریاح ہواؤں کو، مبشرات رزق خوشخبری دینے والی، وَلِيُذِيقَكُمْ تاکہ وہ چکھائے تم کو، مِن رحمتہ اپنی رحمت سے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ تاکہ چلیں کشتیاں، بِأَمْرِهِ اس کے حکم کے ساتھ، وَلِتَبْتَغُوا تاکہ تم تلاش کرو، مِن فضلہ اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تاکہ تم شکر ادا کرو، تشکرون تم شکر ادا کرو۔ جب بادل برستے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہواؤں کو خوشخبری دینے والے بھیجا۔ ہوائیں جب آتی ہیں انسان لذت محسوس کرتا ہے، سرور محسوس کرتا ہے، فصلیں بھی لہلہا اٹھتی ہیں، اور کشتیاں جو اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں سمندر میں، وہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں، وہ ہواؤں میں اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ اگر طوفان آ جائے، ہوائیں آ جائیں تو بڑے سے بڑے جہاز بھی جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کشتیاں اس کے حکم کے ساتھ جو چل رہی ہیں، کشتیوں سے اتنی تجارت کا معاملات جو ہے وہ ہو رہے ہیں، تو دنیا چل رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کشتیاں چل رہی ہیں، اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں، تم اس کا فضل رزق جو ہے وہ تلاش کرو تاکہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرو۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کہ نعمتیں دے کر
صرف یہ چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ کا شکر ادا کرو، ظاہری بھی اور باطنی نعمتوں پر بھی۔ اللہ کا فضل محنت کوشش سے حاصل ہوتا ہے۔ ملک در ملک جانا، تجارت کرنا، کئی دن جہازوں پر سفر کرنا، یہ مشقت کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ کا فضل پانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے آخرت میں بھی اللہ کا فضل چاہیے تو محنت کرنی ہوگی۔ دنیا میں حلال رزق کما کر آخرت بھی ہمیں کمانی ہے، ہمیں آخرت کے لیے بھی جو ہے محنت کرنی ہے، اسی زندگی میں ہی کرنی ہے۔ اب انسان یہ کہ بہانے بہت تراشے کہ میرے پاس بڑی مجبوری ہیں، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ وہ مسئلہ ہے، لیکن ہمیں یاد یہ رکھنا چاہیے زندگی ہمارے پاس یہی ہے، اسی میں ہم نے اپنے فرائض بھی نبھانے اور اسی میں ہم نے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی الگ سے وقت نہیں دینا، اسی وقت کو ہم نے مینیج کر کے اللہ کے لیے وقت نکالنا ہی نکالنا ہے۔ تو جو نکالے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، کسی کے سر پہ کوئی احسان نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ شکر ادا کرو، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر۔ باطنی نعمتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جس کا باطن صاف ہونے لگتا ہے، جس کا کردار صاف ہونے لگتا ہے، جس کا دل چمکنے لگتا ہے، دل میں کوئی نفرتیں بغض نہیں رہتے ہیں، انسان صفائی میں لگا رہتا ہے، وہ بھی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا بھی شکر ادا کرو کہ سوچ انسان کی اچھی ہو جائے، معاملات انسان اچھے کرنے لگ جائے، حقوق نبھانے لگ جائے، تو یہ بھی نعمتیں ہیں۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے من قبل آپ سے پہلے رسولاً کئی رسولوں کو الی قومہم طرف ان کی قوم کے فجاؤہم تو وہ لائے ان کے پاس بالبینات روشن دلائل فانتقمنا تو انتقام لیا ہم نے من الذین ان لوگوں سے اجرموا جنہوں نے جرم کیا وکانا اور تھا حقاً حق علینا ہم پر نصر المؤمنین مدد کرنا مومنوں کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ مومنوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار کے ستانے پر جس طرح پہلے انبیاء کی مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مدد آپ کو شامل حال ہوگی۔ تو نشانیاں کیا؟ روشن نشانیاں دے کر کیا بھیجا تھا؟ انبیاء روشن نشانیاں ہیں، دلائل ہیں، سیرت ہے، انبیاء کی سیرت ہے، کتاب ہے ان کے پاس۔ تو جو نہیں مانتا تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، جو نہیں مانتا، جو آپ کو ستا رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ بھی ہوگی۔ جو اللہ کے راستے پر ہوگا اگر وہ ستائے جائیں گے تو انہیں اللہ کی مدد ملے گی ضرور۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، یرسل الریاح بھیجتا ہے ہواؤں کو، وتثیر تو وہ اٹھاتی ہیں سحابا بادل، ویبسطہ پھر وہ پھیلا دیتا ہے اس کو فی السماء یا آسمان میں، کیفا کس طرح یشاء وہ چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ ارادہ وہ کر دیتا ہے ان کو کسفن ٹکڑوں میں، فترل جو تم دیکھتے ہو بارش کو، ود کا بارش یخرج نکلتی ہے، من خلال ہی اس کے اندر سے، فائزہ پھر جب اصابہ جب وہ پہنچاتا ہے بھی اس کو، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، عباد ہی اپنے بندوں میں سے، اذا ہم تب وہ یستبشرون خوش ہو جاتے ہیں۔ ہواؤں سے بادل اکٹھے ہوتے ہیں، ہواؤں سے بادل پھیل جاتے ہیں، کبھی برس جاتے ہیں اور کبھی نہیں برستے ہیں۔ یہ سب ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر اور اس کی مشیت کا ذکر ہے کہ اللہ کی مرضی ہے۔ بارش سے بھی قدرت بھی نہاتی ہے، یعنی تمام باغات وغیرہ صاف ہو جاتے ہیں تو کائنات خوش ہو جاتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں باغ کھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے میں۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس پر اپنی رحمت کرے، کب کہے کب نہ کرے، کسی کو رحمت کی جھلک دکھائے اور اس پر رحمت برسے نہ، اور کسی پر رحمت برسا دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو مومن کا کیا حال ہونا چاہیے؟ اللہ کی مرضی میں اسے خوش رہنا چاہیے۔ وَإِن كَانُوا اور بے شک تھے، من قبلی اس سے پہلے، أَن يُنَزَّلَ کہ اتاری جائے علیہم ان پر، من قبلی اس سے پہلے، لا مبلسین البتہ مایوس ہونے والے۔ جب بارش نہیں ہوتی تو انسان مایوس ہو رہا تھا، یعنی یہاں پہ انسان کی مایوسی کا ذکر ہے۔ جب بارش نہیں ہوتی تو انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگتا ہے۔ اثار اثر کی جمع نشانی ہے کہ بارش ہوتی ہے تو لوگوں پر اللہ کے اثرات نظر آتے ہیں۔ صرف بارش سے جو خوبصورتی ہوئی
اس کو مت دیکھو، بلکہ سبق یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، فانظروا تو دیکھو، الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار کہ کیف کس طرح یحیی الارض بعد موتہا کہ وہ بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد۔ موت یعنی کہ بنجر تھی، مٹی پر پانی برسا تو وہ کھلکھلا اٹھی، اس میں پودے نکلنے لگ گئے۔ ان بے شک ذالکا وہ لمحی الموت، البتہ اس کی موت کے بعد، موت یعنی کہ بنجر تھی، مٹی پر پانی برسا تو وہ کھلکھلا اٹھی، اس میں پودے نکلنے لگ گئے۔ ان بے شک ذالکا وہ لمحی الموت، البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، وہ ہوا اور وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ مایوس نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب وہ ایک مردہ زمین کو پڑی ہوئی کو زندہ کر سکتا ہے، وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ موت کے بعد بھی یعنی کہ آخرت کے بعد بھی جو ہے وہ زندہ کرے گا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے کیونکہ مرضی اسی کی چلتی ہے۔ ولا ان البتہ ارسلنا ہم بھیجیں ریحن ہوا کو فرعوہ کہ وہ دیکھے اس کو مصفر لظلوا تو وہ زرد البتہ ہو جائیں وہ من بعدی اس کے بعد یکفرون وہ کفر کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں سے مراد یہاں جن کے ضمیر مردہ ہیں، جو سننے اور سمجھنے سے آری ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بھیجیں ہوا کو، وہ دیکھے اس کو اور زرد البتہ ہو جائے، اس کے بعد وہ کفر کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوا برسائے تو ہوا کھیتیوں کو جو ہے وہ برباد کر دے۔ فَإِنَّكَ پس لا تسمع بے شک نہیں آپ سنا سکتے الموتى مردہ کو، ولا تسمع الصم نہ سنوا سکتے ہیں بہروں کو دعا پکار، اذا ولوا جب وہ گم ہو جائیں مدبرین پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ جب وہ سننا ہی نہیں چاہتے تو نہ سننے والوں کو ہم سنوا نہیں سکتے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہے ہیں، مردہ سے مراد جن کے ضمیر مردہ ہیں، جو سننے اور سمجھنے سے آ رہی ہیں، شعور سے آ رہی ہیں، جو حق کو دیکھنے کے باوجود قبول کرنے سے آ رہی ہیں۔ نہ مردوں کو سنوا سکتے ہیں، نہ بہروں کو سنوا سکتے ہیں۔ بہرا ایسا اندھا جو منہ موڑنے والا ہو، اسے کون سمجھا سکتا ہے؟ یہاں ان کفار کے اعراض کی بات ہو رہی ہے، جو کفار سننا نہیں چاہتے تو سنوا نہیں سکتے۔ اور سب کے لیے بات ہے، جو اللہ کی بات سننا نہیں چاہتا آپ اس کو سنوا نہیں سکتے۔ اگر آپ نے اس کو کھینچ تان کے بٹھا بھی لیا، لے بھی ہے، سنوا بھی لیا، تو اس کا دل حاضر نہیں ہے، وہ موجود تو وہاں پہ ہے لیکن وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، آنکھوں سے، دل سے، کان سے وہاں موجود نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں ہیں، وہ دیکھ کہیں اور رہی ہیں کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتا۔ تو جو سننا نہیں چاہتا اس کو ہم سنوا نہیں سکتے ہیں۔ تو اس کو کیا سمجھائے گا جو سنتے نہیں ہیں؟ اس لیے کہ عمل کرنا پڑے گا۔ نصیحت تو وہاں اثر کرے گی نا جہاں انسان اپنا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور فرما برداری چاہتا ہے۔ وما انت نہیں آپ بِہَادِ الْأُمِّيِّ ان کی رہنمائی کرنے والے اندھوں کی ان ضلالتہم ان کی گمراہی سے، ان تسمیع نہیں آپ سنوا سکتے الا مگر من یؤمن جو ایمان رکھتا بآیاتنا ہماری آیات پر، وہم مسلمون تو وہ مسلمان ہو یا سر تسلیم خم کر دینے والا۔ کون سنے گا؟ جو اللہ کا فرما بردار ہو، جو اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر اللہ کی بات سن کر اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینے والا ہو، اللہ کی بات پر سنے گا وہی۔ اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے، خلقکم جس نے پیدا کیا من ضعف کمزوری سے، ثم پھر جعل اس نے بنائے من بعد ضعف کمزوری کے بعد قوتاً قوت کو، ثم پھر جعل اس نے بنایا من بعد قوت کے بعد ضعفاً کمزوری کو، وشیبہ اور بڑھاپا، یخلق وہ پیدا کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر اور وہ بھی جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں انسان کی کمزوری کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ یہاں انسان کا بچہ جانور کے بچے سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ بعض جانور کے بچے چلنے لگتے ہیں، پیدا ہوتے ہی نا کچھ دیر کے بعد چلنے لگتے ہیں۔ اپنی کمزوری اور انسان کو اپنی کمزوری پیدائش کو دیکھنا چاہیے، پہلے حالات سے دوسرے حالات میں منتقل کرتا ہے، جیسے بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔
اگر اللہ چاہے تو کسی کو بہرا کسی کو اندھا پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لمبی عمر اور کسی کو کم عمر دیتا ہے۔ کوئی انسان نہیں جانتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہاں انسان کی بے بسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ انسان کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے، انسان بے بس ہے۔ بے بسی کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انسان اللہ کے فیصلے اپنے اوپر نافذ ہوتے دیکھتا ہے۔ اس نے سوچا کچھ اور ہوتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ اس نے پلان کچھ کیا ہوتا ہے، آگے اللہ کا فیصلہ کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو بندے کو کیا چاہیے؟ وہ اللہ کے فیصلوں پر رضا مندی کا اظہار کرے، وہ اپنا سر اللہ کی مرضیوں کے آگے، اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا دے، کیونکہ اگر نہیں جھکائے گا تو ہونا وہی ہے جو رب چاہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو مجھ کو، اگر اپنے آپ کو تو میرے حوالے کر دے تو پھر ہوگا وہی جو تو چاہے گا، پھر ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے۔ تو یہاں پہ انسان کی بے بسی کا جو ہے وہ انسان یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ وَيَوْمَ، جس دن تقوم الساعۃ، قائم ہوگی نا قیامت، یقسم، قسمیں کھائیں گے المجرمون، مجرم، ما لبثوا، نہیں وہ ٹھہرے، غیر ساعہ، سوائے گھڑی کے، کذالک، اسی طرح، کانوا یؤفکون، تھے وہ پھرے جاتے۔ گھڑی اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت بھی پلک جھپکتے ہی آ جائے گی، ایک گھڑی پتہ نہیں لگے گا کب آ جائے گی۔ کپڑا پھیلایا ہوگا، خریدنے والا خرید نہ سکے گا، بچہ اپنے ماں کے دودھ پینے لگا ہوگا، پی نہیں سکے گا، یا پی رہا ہوگا، ماں اپنے بچے کو گرا دے گی، حمل گرا دیں گی عورتیں، اس طرح اچانک آ جائے گی۔ قیامت والے دن پوچھا جائے گا تم کتنی دیر ٹھہرے؟ یہ ہوگا قبروں میں، ہو سکتا ہے قبروں کے بارے میں پوچھا جائے، یا برزخ کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے، تو انسان بولے گا چند گھنٹے یا تھوڑی دیر۔ زندگی بھی وہ یہی کہے گا کہ اللہ پتہ نہیں چند گھنٹے یا تھوڑی دیر کے لیے رکے، یا ایک گھڑی کے علاوہ ہم نہیں ٹھہرے۔ یہ قیامت کے دن کی سختیاں دیکھ کر کہیں گے۔ ایمان جو علم کی اصل حقیقت بتاتا ہے، جیسے سوچ بدل جاتی ہے۔ انسانوں کے نا دو قسمیں ہیں، ایک انسان ایمان کے ساتھ علم رکھتے ہیں نا، اللہ کی کتاب کا علم رکھتے ہیں ایمان کے ساتھ، جو کتاب کہہ رہی ہے اس کو مانتے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس پوری لائبریری ہوتی ہے لیکن اصل نتیجے تک وہ پہنچ نہیں پاتے، کیونکہ ایمان نہیں ہے نا، صرف علم ہے۔ ان کی خواہش نفس یا شیطان ہوتا ہے جو ان کو اصل تک پہنچنے نہیں دیتا۔ تو جو علم کی لذت پالے، جس کا علم ایمان کے ساتھ بلنڈ ہوتا ہے، تو یہ انسان غلط دیکھنے والوں کو پھر روکتا ہے، اس کو روکتے ہیں برائی سے، یعنی کہ پھر جو علم ایمان کے ساتھ ہوتا ہے وہ پھر برائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے جتنی وہ کر سکتا ہے۔ تو وہاں پہ انسان کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک گھڑی یا دو گھڑی، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، اوت العلم، جو دیے گئے علم، والایمان، اور ایمان، لقد لبثتم، لتا تحقیق ٹھہرے تم، فی کتاب اللہ، اللہ کے نوشتے میں، لا یوم القیامت، قیامت کے دن، فہذا، تو یہ، یوم البعث، یہ دن قیامت کا، لکنکم، لیکن تم، کنتم لا تعلمون، نہیں تم علم رکھتے۔ کتنے دن ٹھہرے؟ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کتاب اللہ لوح محفوظ ہے، اللہ کا علم، اس کا فیصلہ یعنی لوح محفوظ ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ انسان قبر میں یا برزخ میں رہے گا قیامت کے دن تک۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ، تو اس سے نہ نفع دے گی ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، معذرتہم، ان کی معذرت، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہیں وہ توبہ قبول کیے جائیں گے۔ اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا عذر، بہانے، توبہ قبول نہیں ہوگی قیامت والے دن، کیونکہ قیامت کا دن جزا اور سزا کا دن ہے۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، جزا سزا کا گھر ہے۔ عمل ہمیں اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے اس زندگی میں ہمیں الگ سے کوئی اللہ تعالیٰ وقت دے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، نہیں، اس زندگی میں رہتے ہوئے سارے کام کرتے ہوئے اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے اور آخرت اپنی بنانی ہے۔ اس وقت کوئی توبہ نہیں، کوئی بہانے نہیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، ضربنا، بیان کیا ہم نے، للناس، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں،
من کل مثل، ہر طرح کی مثال کو، ہر طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثالیں دے دے کر لوگوں کو سمجھایا۔ وَلَا إِن جِئْتَهُمْ، البتہ تم لاؤ ان کے پاس بھی آیات، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ، نشانی البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان انتم الا مبتلون، نہیں مگر تم باطل پرست۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر طرح سے نشانیاں سمجھا، مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ٹھپا مہر لگا دیتے ہیں ان پر جو علم نہیں رکھتے۔ قرآن پاک کا زور دلائل استدلال پر غور و فکر سے کام لے کر اصل تک پہنچو، قرآن کا علم رکھ کر اس پر غور و فکر کر کر اصل تک پہنچو۔ تو اگر باطل پرستوں کے سامنے جو کافر ہوتے ہیں، اگر ان کے سامنے کچھ بھی رکھو یا کسی طریقے سے بھی سمجھاؤ، وہ یہی کہتے ہیں نہیں تم جھوٹے ہو، وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن پاک انسان کی شخصیت کو بدل دیتا ہے۔ ایک تبدیلی خوف سے آتی ہے، اللہ کے عذاب کی، اللہ کی ناراضگی کا خوف، دوزخ کا خوف۔ دوسری غور و فکر سے آتی ہے۔ جذباتی تبدیلی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جذباتی کیا ہوتے ہیں؟ عارضی۔ اللہ نے کوئی مصیبت نازل کر دی، مصیبت ٹلنے کے دوران یعنی کہ جب تک ٹلی نہیں تب تو اللہ تعالیٰ کے بہت فرمانبردار بن کے رہے۔ جیسے ہی اللہ نے مصیبت ٹالی فوراً سے پلٹ گئے۔ تو جذباتی تبدیلی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تبدیلی خوف اور جو غور و فکر سے آتی ہے نا، وہی انسان کو اندر سے بدلتی ہے۔ کذالک یطبع اللہ، اللہ مہر لگا دیتا ہے، لا قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں پر، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے ہیں، لا علمی جہالت اور جو خوف نہیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ منافقین میں سب سے بڑا فرق کیا تھا کہ ان کا دل نہیں بدلا تھا۔ دل بدلے تو انسان بدلتا ہے، دل بدلے تو انسان کے اعمال بھی بدلتے ہیں۔ فصبر، پس صبر کیجئے، انا، بے شک، وعد اللہ، وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، حق ولا، سچا ہے، اور ہرگز نہ، یستخفنک، نہ ہلکا پائے اللہ زینہ، وہ لوگ، لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن صبر سے کام لینا ہے۔ تم دشمنوں کے طعنوں سے پست مست ہو، پست نہیں ہونا چاہیے، یا ہٹا دیں یا غافل کر دیں۔ دشمن کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین سے ہٹ جائیں گے یا غافل ہو جاؤ۔ دشمن اسلام کے سامنے چٹان کی طرح جمے رہنا ہے۔ دشمن تو پاش ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر ہمیں کہا جا رہا ہے، تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو، کہ دین کے راستے پر جمع رہنا ہے۔ لا یوقنون، یقین نہیں رکھتے، یعنی کہ زبانی مانتے ہیں سب لیکن یقین نہیں رکھتے۔ یقین وہ جس میں شک نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین رکھ کر اپنا آپ بدلتا ہے، اپنے لوگوں میں ناپسندیدہ بن جاتا ہے انسان۔ اس وقت انسان کمزور سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ جب انسان اللہ کے راستے پر ہونا تو اسے بہت زیادہ کرٹیسزم بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت سی تنقید بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے اس پر شیطان اس کو بہکا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جمے رہو، تمہیں وہ کفار ہلکا نہ پائیں دین پر۔ یا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں دین کے راستے پر جمے رہنا چاہیے، ہمیں شیطان کو ہے اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ قوت ایمان علم سے آتی ہے۔ قوت کس سے آتی ہے؟ ایمان اور علم سے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں بھی اضافہ فرمائے اور ہمارے علم میں بھی اضافہ فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جو غلطی کوتاہی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔